نعلمہ. اوکے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 94 سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ابھی. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. یہ میں نے آیت پڑھی تو کسی کو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو آخرت کے گھر کا وہ ہے کہ تم اچھی ہوگی تمہاری آخرت، تو تم دعا کرو کہ تمنا کرو کہ تم کو موت آ جائے اگر تم سچے ہو تو، اگر آخرت کے دن کو اچھا سمجھتے ہو تم اپنے لیے تو پھر موت کی تمنا کرو. موت کی تمنا کرو. ہاں تو کیا اگر سچے ہو تو. مانے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ موت کی کیوں تمنا کرے وہ اگر آخرت؟ اور پہلی بات یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے اچھی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سمجھتا تھا کہ آخرت ان کے لیے اچھی ہے؟ کافر مشرک سمجھتے تھے. کافر نہیں، وہ کافر اور مشرک نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے آخرت کا گھر جو ہے وہ اچھا ہے. یہودی اور یہودی عیسائی، ٹھیک ہے. عیسائی، ٹھیک ہے. یہودی اور عیسائی. یہودیوں کا آخرت کے بارے میں کیا وہ عقیدہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ہمارے گناہوں کی تھوڑی سی آگ ہم کو جلائے گی، باقی ہم جنت میں ہی جائیں گے. ہاں. اور یا عیسائی کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیں گے اور ہم لوگ جنت میں جائیں گے. صحیح، ماشاء اللہ. یعنی عیسائی تو یہ بیپتائز، اگر ہم بیپتائز ہیں تو پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی ہے ہمارے لیے اور سولی پر چڑھے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے گناہ بخشائے ہیں. جی اسی لیے وہ آ کے پادری کے پاس بس اپنا کنفیشن کرتے ہیں، تو پادری کہہ دیتا ہے اچھا جاؤ ٹھیک ہے، اب تم سب پاک ہو گئے گناہوں سے. جی. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں ایسا تھوڑی ہے. اگر ایسا ہے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ عیسائی بن جائے. ان بھیا لوگوں کا یہ وہ ہے، سوچ ہے ان لوگوں کی کہ ایسا ہوگا. دیکھیں، ہم لوگوں کو دین نے کیا سمجھایا کہ جنت ہمیں کب مل سکے گی مسلمانوں کو؟ جب اچھے اعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، شرک سے بچیں گے. شرک سے بچیں گے. صحیح. تو اور پھر انسان کو، ہم کو تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نماز پڑھنے کو بھی کہا ہے، ہمیں روزے رکھنے جی کو بھی کہا ہے. تو پھر اگر یہ آسان نسخہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیپتائز سے صرف جنت پکی ہو جائے گی، یا عیسائیوں کا یہودیوں کا ہے کہ کچھ دنوں تک بس ہمیں، اگر یہودی ہیں تو ہمارے لیے تو جنت لکھی لکھائی ہے، بس ہمیں تھوڑا سا ہمارے اگر گناہ ہوں گے تو ہم کو تھوڑا سا اس کے اوپر مطلب تھوڑی سی سزا تو چند دنوں کی مل جائے گی. تو لیکن ایسا نہیں ہے نا، ایسا ہے؟ ایسا نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے آدمی جھوٹا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمیں اس کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. اچھا تمہاری بات سچی ہے تو پھر ثابت کرو، ہے نا. جی جی. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے. کیسے یا اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں اس طرح سے؟ یہ ان کو چیلنج کیسے کریں؟ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تو تم موت کی تمنا کرو نا، اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں تم کو اچھا ملے گا اجر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو تم. چیلنج کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، اگر انسان کو پتہ ہے، اگر دنیا میں بھی پتہ ہے کہ میں فلاں جگہ پر چلا جاؤں گا تو میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، اور ابھی یہاں پر اس کو ظاہر دنیا میں تو بڑی پریشانیاں ہیں نا، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں.
اور ہمیں پتہ ہے کہ بس ہمیں خالی اٹھ کر اس جگہ پر چلے جانا ہے، وہاں پر ہمیں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی، تو کون پاگل نہیں جائے گا، ہے نا؟ ہاں کون نہیں جائے گا؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے اچھا تمہاری آخرت تو اچھی ہے، تمہارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ تمہاری زندگی ختم ہو اور تم اپنی راحت کی زندگی میں چلے جاؤ، ہے نا؟ جی تو اچھا یہ جو ہے یہ کیا ہے اصل میں اس طرح سے جو چیلنج کیا جاتا ہے؟ کیا عیسائیوں کو، یہاں تو یہودیوں کو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا عیسائیوں کو اس طرح سے چیلنج کیا گیا ہے کہیں قرآن میں؟ عیسائیوں کو کیا گیا ہے شاید. دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ جی تعالیٰ نے دعوت مباہلہ کا آپ نے سنا ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا ہے؟ جی دعوت مباہلہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تم جنت میں جاؤ، اگر جھوٹے ہو تو جہنم میں جاؤ، اس طرح کا کچھ مباہلہ ہوتا ہے. نہیں، اس میں بھی دعوت موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا جب عیسائیوں کے بہت سے علماء آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، تو جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ٹھیک ہے، آپ ان کو دعوت مباہلہ دیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، اگر تمہارا دین سچا ہے تو تم جو ہو پھر کہو کہ اگر ہم سچے ہیں، ہم اگر جھوٹے ہیں تو ہم کو موت آ جائے، ٹھیک ہے، جی موت کی دعا مانگو، اور اگر دونوں پارٹی اس میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس کو موت آ جائے فوراً، تو یہ دعا مانگنی تھی. تو کیا ان لوگوں نے مانگی تھی؟ آپ لوگوں کو تھوڑا یاد ہونا چاہیے، سورہ آل عمران تو ہم نے کی ہے. نہیں انہوں نے نہیں مانگی تھی دعا. ہاں انہوں نے نہیں مانگی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کے دل میں پتا تھا وہ جھوٹے، اگر سچے ہوتے تو وہ ضرور دعا مانگ لیتے. اسی طرح یہودیوں کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ موت مانگو، اور یہ ایک جی طرح سے ان کے غلط عقائد کو صحیح کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اچھا ویسے کیا موت مانگنی چاہیے ہمیں؟ اگر دنیا میں کوئی اس کو بہت سی مشکلات ہے دنیا میں، کیا وہ موت کی دعا کر سکتا ہے؟ نہیں موت کی دعا تو نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو نعمت کی طرح اس کو گزارنا چاہیے. صحیح بات ہے، ماشاء اللہ. موت کی دعا ہمیں منع کیا گیا، ہم موت کی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں کبھی انسان مشکلات سے گزرتا ہے تو اس کو زندگی ٹف لگتی بھی ہے، تو اگر اس میں وہ صبر کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہت سا اجر و ثواب ہے، اور وہ اللہ سے امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل کو ہٹا دیں گے، اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن موت نہیں مانگتا مومن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو موت مانگنے کا صرف یہ ہے کہ ایک طرح سے ان کو چیلنج ہے بس، کہ تم ان کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، ان کو اس وجہ سے موت کی تمنا کا کہا گیا. تو اب آج کے مسلمان، کیا مسلمانوں کے جنت کے بارے میں مسلمان آج کل کیا سوچتے ہیں؟ مسلمانوں کا بھی یہی وہ ہے خیال جیسے یہودیوں کا ہے کہ ہم کو تو مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، شفاعت کر دیں گے ہماری صحیح. قیامت کے روز. ہاں مسلمان یہ کہ ہم امت مسلمہ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کر دیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اصل کیا بات ہے، حقیقت کیا ہے اس کی؟ اس کی حقیقت آپ لوگ کوئی اور نہیں بتا رہا کچھ بھی؟ میں بھی بس اپنے پچھلے اس سے بتا رہی ہوں اس دفعہ تو. نہیں مگر صحیح بتا رہی ہے ماشاءاللہ. دیکھیے کچھ تو انسان اپنے ذرا سا ہم سر کھجاتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ تو جواب آتا ہے. تو ماشاءاللہ بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے یہاں پر، تو کوئی تو سر کھجائے اپنا نا تھوڑا سا. جی تو جو بس پہلے کا اسلام میں ہمارے لیے سچائی کیا ہے؟ آخرت کی سچائی کیا ہے ہمارے لیے؟ شفاعت کا کیا معاملہ ہے ہمارے لیے؟
अमाल अच्छे होंगे हमारे और अल्लाह ताला ने जो बताया उस पर अमल करेंगे तो फिर शफाअत हमको मिल सकती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं हुए तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शफाअत नहीं मिल सकती हमको। अच्छा, कोई और इसके बारे में बात करेगा? चले, असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत तो है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन हमें उसके लिए बहुत सी चीजें बताई गई हैं। या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना, आपसे मोहब्बत करना, और मोहब्बत का मतलब ही यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जानो और उस पर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, तो हमें शफाअत मिलेगी इंशाअल्लाह, और हमारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। जी तो और देखिए, जहन्नम में क्या मुसलमान जहन्नम में जाएंगे? कुछ मुसलमान जाएंगे? जी जी जाएंगे कुछ मुसलमान जहन्नम में, तो क्या वो लेकिन हमेशा रहेंगे अगर उन्होंने शिर्क नहीं किया होगा? हाँ अगर शिर्क नहीं किया है तो वो हमेशा नहीं रहेंगे, अपने वो पूरी सजा पूरी करके तो जन्नत में ही चले जाएंगे वो। हाँ, तो ये यहूदियों को भी यही बात बताई गई थी कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान तुम्हारा सच्चा है तो तुमको सजा मिलेगी जहन्नम की। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रहमत से अगर ईमान किसी के दिल में होगा, लेकिन देखिए ईमान जो है ना, सच्चा ईमान का मतलब ये है कि हम किसी किस्म का शिर्क ना करें। लेकिन जी क्या अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, अल्लाह ताला की नाराज करके हम दूसरों की बात मानते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है? शिर्क है वो। हाँ, वो भी एक तरह का शिर्क है। और इसी तरह हम अपनी ख्वाहिशात अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, अपनी ख्वाहिशात पर चलते हैं, तो हम भी अपने नफ्स की पूजा कर रहे होते हैं। जी वो भी शिर्क कर रहे हो। हाँ, अच्छा, चले, तो ये आयत तो पूरी हुई। अल्लाह ताला हमें इल्म और ईमान नसीब करे। और आप लोग जो भी हैं क्लास में कुछ ना कुछ बोले, देखिए इतना तो हम सबको आता है ना कि हम कुछ ना कुछ बोल सकते हैं इंशाल्लाह। तो वलन यतमन्नहु, हु की जमीर कहाँ जा रही है? वालेकुम अस्सलाम फसिया। यतमन्नहु में हु की जमीर किस तरफ जा रही होगी? इसमें यहूदियों को कहा है नहीं, देखे, कि वो हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे, मौत को कहा है। अस्सलाम वालेकुम जुलेखा। वालेकुम सलाम। मेरे पास पावर नहीं है, ओह हमारी अच्छा लाइट चली गई, तो मैं नहीं क्लास में आ सकूं। अब कह रहे 4 बजे तक आएगी। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह ताला आसानी करे। आप थैंक यू। आपका ये काम कर रहा है, डेटा है, तो आपको मैं इस पे ले सकती हूँ व्हाट्सएप पे। एक्चुअली मैं क्या है, चार्ज करना भूल गई थी कल रात को, अच्छा, तो फोन भी मैं सोच समझ के यूज कर रही हूँ। चले ठीक है फिर इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले बहरहाल, ओके। अल्लाह ताला फरमा रहे लन यतमन्नहु, खाली इसका तर्जुमा क्या है इस इतने टुकड़े का? और हरगिज नहीं वो तमन्ना करेंगे मौत की। हु जो है मौत के लिए आया है। हु जो है मौत, माशाल्लाह, मौत की तरफ जा रहा है कि वो मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे। अबदन, अबदन से मतलब क्या होता है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। क्यों? अब अल्लाह ताला वजह बता रहे हैं क्यों नहीं करेंगे। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इनके बुजुर्गों ने बताया है उसकी वजह से वो कायम है उस पर अपनी बात पे। नहीं उसकी नहीं, वजह नहीं। जो मैंने काम किए, मैं अपने हाँ हाँ, हाथों से कम जो बिल्कुल। उन्होंने काम किए में। अच्छा हाँ, कद्दमत का मतलब होता है आगे भेजना, ठीक है। और आगे भेज। ऐदीहिम उनके हाथों ने, यानी कि जो कुछ इन्होंने जो गुनाह कमाए हैं, अपने गुनाह कमाए, और जाहिर है आगे भेजने का मतलब यही है कि इनके गुनाह लिखे गए हैं और वो इनके अमाल नामे में लिखे हुए हैं। तो जब इन्होंने इतने गुनाह कमाए हैं और इनको मालूम भी है, तो फिर वो जाहिर है मौत की तमन्ना क्यों करेंगे? हम्म
گویا یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو جنت ہے، اور تو واللہ علیم بالظالمین، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، ظلم کر رہے ہیں وہ نا، جیسے یہاں پر ظلم، ان کا ظلم کیا تھا یہاں پر؟ کہ وہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو قیامت کے روز ہم کو سزا نہیں ملے گی، ہاں، اور وہ اس طرح اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں کہ غلط کام بھی مطلب کر رہے اللہ ہیں، تعالیٰ کے بارے میں کفر کر رہے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کفر کرتے کر رہے ہیں۔ ہاں، مگر یہاں خاص طور سے ان کا ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے گا۔ تو یہ ہم چند دن کے بعد جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، تو یہ ان کا جھوٹ ہے، ان کو کہیں ایسا وعدہ نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے اس قرآن میں عام طور پر، کہ کیا یہ ظلم ایسا ہے کہ وہ دوسروں کو مار، دیکھو ایک تو ظلم ہوتا ہے نا، دوسروں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، مار پیٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ظلم کیسا ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے نا۔ ہاں، واللہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ ویسے ظلم کا لفظی معنی کسی کو یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا ایک بار، جو اچھا برائی جو کرتے ہیں، بس یہ آپ کو پتہ ہے؟ ایک جی ایک چیز کو اس کی غلط جگہ پہ رکھ دینا، غلط جگہ پہ رکھنا، جی جی۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے وہاں سے ہٹا کر اس کو کسی اور جگہ پر رکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ بندہ کیا کرے؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا، اس کے جو بات اس نے بتائی ہے اس پہ ہاں، عمل کرنا۔ اللہ کو ایک ماننا، اس کو اپنا خالق ماننا، اس کو اپنا رب ماننا۔ تو اب جو انسان اس میں غلط، ظاہر اگر اللہ کو ہم صحیح دل سے اپنا رب مانیں گے تو پھر ہم مکمل طور پر فرما برداری کریں گے نا، کیونکہ رب کا مطلب ہوتا ہے آقا اور مالک، اور جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، تو پھر ہماری تو جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ اگر ہمیں ہر وقت یہ بات یاد رہے تو پھر ہم ظلم کبھی بھی نہ کریں، ہم کبھی بھی گناہ نہ کریں۔ تو یہ اللہ کی کوئی بھی نافرمانی ظلم ہوتا ہے، اور شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان یہودیوں کو زیادہ حریص سب لوگوں سے زندگی پر، سب لوگوں سے زیادہ وہ حریص ہیں اپنی زندگیوں کے لیے۔ ہاں، پیچھے کہا گیا تم موت کی دعا کرو، اب یہ اللہ تعالیٰ ان کی اصل حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ تو زندگی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ سنا آپ بھی بتا سکتی ہیں بیٹا، کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئے تو؟ اپنے پاس سپارہ آئی ہوپ کھلا ہوا ہے آپ لوگوں کے۔ اچھا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو یعنی یہ اتنے شریک زیادہ ہے، اتنے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ زندگی سے، حیات لمبی زندگی چاہتے ہیں کہ مشرک بھی اتنی لمبی زندگی کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ تو مشرک سے کیوں ان کا کمپیئر کیا گیا ہے یہاں پر؟ کیا حکمت ہے مشرک سے ان کو کمپیئر کرنے میں؟ لیکن مشرک آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ مشرک تو سوچتا ہی نہیں ہے آخرت کے بارے میں، کہتے ہیں نا تو دیکھیں کہ جو آخرت ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو جس کو یہ پتا ہو کہ آخرت ہے ہی نہیں، یہ صرف یہ زندگی ہے، تو کتنا زندگی سے محبت کرے گا نا، وہ بہت لمبا زندہ رہنا چاہے گا تاکہ زندگی انجوائے کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مشرک جن کو آخرت کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، وہ بھی اتنا زیادہ زندگی سے محبت نہیں کرتے جتنا زیادہ یہ یہودی کرتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کے، اور اس میں ایک طرح سے طنز ہے کہ یہ تو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا حساب کتاب ہے، ہم کو جنت مل سکتی ہے، تو اس کے دل میں تو جنت کی تو خواہش ہو نا، موت کی نہ خواہش ہو تو جنت کی تو ہو کہ جنت مل سکتی ہے، ہم اسی کوشش کریں گے تو اس سے بھی زیادہ حریص ہے یہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کہ سب بس لوٹ لو دنیا کے مزے جتنا لوٹ سکتے ہو۔
اچھا اللہ تعالیٰ پھر ان کے مزید بتا رہے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال. صحیح. ہر ایک کا یہ ہوتا ہے، چاہتا ہے وہ کہ 1000 سال سے بھی زیادہ زندہ رہے. جیسے ہم برتھ ڈے پہ پہلے دعا ایک دوسرے کی دی جاتی تھی تم جیو ہزاروں سال. جی جی. اللہ کسی کو ہزاروں سال نہ زندہ رکھے ورنہ تو مشکل میں پڑ جائے گا. بڑھاپا آنے کے بعد تو زندگی ذرا ٹف لگتی ہے نا. اب کین امیجن 1000 سال کی عمر جس کی ہو جائے وہ بیچارہ کیا کرے گا. اچھا وما ہوا بمزازہ من العذاب ان یعمر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آیا کسی کو؟ وما ہوا کا مطلب آتا ہے سمجھ میں؟ کہاں چلے گئے سب؟ میرا فون آ گیا تھا. سوری ایک دفعہ میرے سامنے اصل میں قرآن نہیں کھلا ہوا اس لیے میں نہیں ہے وہ لمبی عمر ملنا. نہیں ہے. آیت نمبر 96 پر ہے ہم لوگ جن کے پاس قرآن نہیں کھلا ہوا کھول سکتا ہے، جن کو اسکرین نظر نہیں آ رہا. وما ہوا بمزحزحہ، حالانکہ نہیں نہیں بچانے ہے وہ والی. لمبی عمر ملنا اسے بچانے والا. مزاحزہ ہی کا مطلب ہے بچانے والا نہیں ہے کوئی، یا وہ بچنے اور والا. نہ ہی زیادہ عمر دی جائے گی. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق ان کو بہت لمبی عمر بھی مل جائے گی تب بھی کیا ہوگا؟ بچیں گے نہیں وہ عذاب سے. جی وہ عذاب سے نہیں بچیں گے، حساب کتاب سے نہیں بچ سکیں گے. صحیح ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے نا. ہاں بالکل. واللہ بصیر بما یعملون، اس کا کیا اور مطلب؟ اللہ کو دیکھنے والا ہے ان کو جو وہ عمل کرتے ہیں. عمل کرتے ہیں. عمل کرتے ہیں. آج کا سبق کون سی آیت تک ہے؟ میں بھول گئی ہوں، ایک منٹ. 99 پر. 99 تک ہے ماشاءاللہ. اچھا اوکے. قل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کہہ رہے ہیں وہ جبریل علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں جنہوں نے قرآن لے کر آئے وہ اللہ کے حکم سے تو آپ کے دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دل یہ پر. سمجھتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یا یہ جو سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر لے کے آنا تھا کسی بندے پہ، تو غلطی سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لے گئے. وہ دشمن ہے حضرت جبرائیل علیہ ہاں السلام. حضرت جبرائیل کو یہ تو دیکھیں یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے نا. اگر جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ ہی سب چیز کا مالک ہے تو وہ کبھی اس طرح سے سوچ سکتا ہے کہ دین کسی اور کو، وہی کسی اور کو ملنی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کسی اور کو دے رسول دی. اللہ جی. اور پھر یہ دوسرا ابھی ان کو مسلمان بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. I'm sorry to say ہے نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ آنی تھی تو وہ ادھر آ گئی. اللہ معاف ہاں کرے. جی. میں نے سنا ہے ایسے آپ سے شیئر ہاں کر رہی تھی. ہاں نہیں شاید ایسا کچھ ہے تو صحیح. کوئی ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی کو وہ بنانا تھا رسول. سوری میرا ناک جو ہے نا وہ یہ موسم میں مجھے اس میں ہیومڈ موسم میں بہت پرابلم ہوتا ہے. میں ایک سیکنڈ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
हाँ सॉरी, ओके हम कहाँ थे? अच्छा, अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? वैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम पर एक और भी इल्जाम लगाते थे कि वो हम पर अजाब लाते हैं, ठीक है, पिछली कौमों पर जो अजाब आया इनके, तो ये कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाते थे अजाब। अच्छा, फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मन मन कान अदुल लिजिब्रीला फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या जवाब दे रहे हैं इनको, इनकी इस बात कह का? रहे हैं उस किताब की जो उससे पहले है और हिदायत और बशारत है मोमिनों के लिए। मोमनों के लिए। अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं कि वो तो देखिए यहाँ पर पिछली किताबों के हवाले से बात नहीं फरमा रहे अल्लाह ताला, सबका बात कर रहे हैं। देखिए कुल मन काना अदुल जिब्रीला, आप कह दीजिए कि जो जिब्राइल के का दुश्मन होगा, फइन्नहु, तो वो तो बेशक उन्होंने तो क्या किया है, नज़्ज़लहु, हु की ज़मीर कहाँ जाएगी? नज़्ज़लहु जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ, नहीं, देखिए आप गौर करें, फइन्नहु अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ नहीं, फइन्नहु बेशक वो, नज़्ज़ला का क्या मतलब होता है? उतारा, नाजिल किया, नाजिल किया, नाजिल किया। कुरान को, हु, कुरान हु, को अब उतारा है हु, उस नबी कुरान करीम को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कुरान की बात हो रही हाँ, है। कुरान की बात हो रही है, ठीक है, नज़्ज़लहु, उस कुरान को उतारा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम तो कुरान को लेकर आए हैं अला क़ल्बिका। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? का की जमीर किसके बारे में है? आप सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह, रसूल सल्लम अल्लाह की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान नाजिल करने के लिए आए थे। तो गोया देखिए कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर डायरेक्ट नाजिल हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद नहीं करना पड़ता था, जो वही आती थी वो आपके दिल में दाखिल हो जाती थी, ठीक है, बिइज़्निल्लाह। मगर किस लिए, किसकी वजह से, ये समझना जरूरी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अपनी मर्जी से करते थे क्या? नहीं, अल्लाह के हुक्म ताला से। के वजन से। हाँ, अल्लाह के हुक्म से करते थे। से। फिर मजीद बता रहे अल्लाह ताला, मुसद्दिक़न, मुसद्दिक़न का क्या मतलब होता है? तस्दीक तस्दीक करना। करने वाला। हाँ, तो अब तस्दीक करने वाला ये किस चीज, किसकी सिफत हो सकती है इस वक्त यहाँ पर? रसूल अल्लाह कह रहे हैं, तस्दीक करने वाले। हो सकता, अल्लाह की। नहीं, लेकिन देखिए पीछे से देखना पड़ता है ना। आप देखें, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु, तो यहाँ पर हु ज़मीर हमने कहाँ किसके बारे में समझी थी? कुरान कुरान। के बारे में, हाँ, कुरान तस्दीक करने वाला है। कुरान का जिक्र हो रहा है ना, तो मुसद्दिक़न, तो अब कुरान की सिफत बताई जा रही है, क्या है सिफत? तस्दीक करने वाला। हाँ, वो तस्दीक करने वाला है। तस्दीक करती है। लिमा, लिमा का क्या मतलब होता है? इसकी जो जो है पहले से। हाँ, जो है, यानी माँ जो कुछ भी है बैना यदैहि, तो इसका इससे बैना पहले, यदैहि का क्या तुम्हारे मतलब? हाथों में। इससे पहले जो किताबें आई हैं, हाँ बिल्कुल, यानी जो जो तौरात और इंजील और जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास है, उसकी तस्दीक करता है कुरान, ठीक है, ये अल्लाह ताला फरमा रहे। वो हुदन, और ये क्या है हुदन? हुदन किसके बारे में आया है? हिदायत। मोमिनों के बारे में हिदायत, हाथों के। हिदायत है। हिदायत है, मगर ये किसकी? कुरान, हाँ, ये सिफत है, किसकी सिफत है? हुदन, कुरान हिदायत। कुरान पाक की। हाँ, कुरान पाक की सिफत है कि कुरान पाक की पहली सिफत क्या थी?
मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, ये एक सिफत बताई। दूसरी हिदायत सिफत क्या बताई गई? वहुदन, और इसमें हिदायत है, ठीक है। हिदायत है और बशारत है, बुशरा। बुशरा। मुमिनीन, तो हिदायत और क्या है? बुशरा क्या होता है? बशारत, खुशखबरी। खुशखबरी है लिल मुमिनीन। तो अब मोमिनों के लिए तो यानी जन्नत कि की खुशखबरी है। अब देखिए, अगर आप अब इसका तर्जुमा अब हमने टुकड़े टुकड़े किया ना, आप कोई मुझे इस आयत के टुकड़े को समझा दे, कुरान की सिफात को अच्छी तरह से कोई समझा दे मुझे कि क्या क्या सिफात आई हैं। कुरान जो है वो दूसरी किताबों की तस्दीक करने वाला है और हिदायत है इसके अंदर, और खुशखबरी है मोमिनों के लिए हाँ, जो ईमान लाते हैं इस पर। माशाल्लाह, ठीक है। यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तुम ब्लेम देते हो, वो तो ऐसी किताब लेकर आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारी है कि जिसमें जो कि तुम्हारी पहली किताबों की भी तस्दीक करता है, फिर उसमें हिदायत है। अगर उसको तुम थाम लोगे तो हिदायत मिल जाएगी तुमको, और जो इसको मान लेंगे उसके लिए फिर क्या होगा? खुशखबरी है जन्नत की मोमिनों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आयत को इस तरह से रोक रोक के पढ़ा करें ताकि आपको गहरा मीनिंग समझ आए, ठीक है। हम कुरान के जब तर्जुमे पढ़ लेते हैं सिर्फ, तो वो बात नहीं होती, समझे। आप लोगों को ये आदत डालनी है। मन काना, मन काना का क्या मतलब जो है? है, जो कोई जो है, है ओके। अदुवन, अदुव का क्या दुश्मन, मतलब होता है? दुश्मन। हाँ, तो जो दुश्मन है, लिल्लाही, किसका अल्लाह दुश्मन है? अल्लाह के, अल्लाह का, व मलाइकतिही और इसके फरिश्तों फरिश्तों का, व रुसुलिही और उसके रसूलों का, व जिब्रीला और जिब्रील का, और मिकाइल का। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा है कि जो अल्लाह का दुश्मन है, तो यहूदी अल्लाह के दुश्मन थे क्या? उन्होंने क्या अल्लाह से दुश्मनी का इजहार किया था? और किया था। देखिए, बज़ाहिर तो वो सिर्फ हजरत जिब्राइल को ब्लेम दे रहे थे ना, जी जी, मगर को अल्लाह तो ताला को blame दे दे रहे हैं रहे ना। थे, लेकिन इनके दिलों में क्या था? अल्लाह के लिए भी दुश्मनी छुपी हुई थी। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह के लिए क्यों दुश्मनी छुपी हुई थी इनके दिलों में, अल्लाह पर क्यों गुस्सा इनको आया हुआ था? कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को क्या जूस पे नहीं आया। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नबी बना दिया, ये गुस्सा था इनको अल्लाह ताला पर, ठीक है। जी, वो जबान से नहीं कह रहे थे, इस्लाम की औलाद में से थे। बिल्कुल वो जबान से नहीं कह रहे थे, मगर इनके दिल में था, तो अल्लाह ताला ने उसका डायरेक्ट जवाब दे दिया कि तुम अल्लाह पर गुस्सा है तुमको, ठीक है, और तुमको फरिश्तों पर गुस्सा है, तुमको रसूलों पर गुस्सा है, जिब्राइल और मिकाइल पर। तो फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा है? अल्लाह ताला दुश्मन है काफिरों का। काफिरों का दुश्मन है। और किसको अल्लाह ताला काफिर भी का, दुश्मन है। अल्लाह ताला किसको काफिर कह रहे हैं यहाँ पर? किससे बात? यहूदियों को, हाँ, यहूदियों से बिल्कुल। देखिए ये, जो कि अल्लाह की नाफरमानी का हाँ, दुश्मन बने हुए। क्योंकि ये देखिए, या अहले किताब है या अल्लाह को मानने वाले, लेकिन अल्लाह इनको काफिर कह रहा है। नाफरमानी भी कर रहे हैं। हाँ, जी, और कुरान को नहीं मान रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने इनको काफिर ही कह दिया, ठीक है। काफिर कौन होता है? जो इनकार करता है अल्लाह का, नहीं, अल्लाह को नहीं मानता। या इनको काफिर क्यों कहा गया कि वैसे तो अल्लाह को मानते हैं ना, हाँ, वैसे तो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उसकी बातें नहीं मान रहे। ईमान की शर्त क्या है? और ईमान मुफस्सिल किसी को याद है क्या है ईमान मुफस्सिल? जी, अल्लाह पे ईमान लाने, फरिश्तों पर, रसूलों पर, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान। तो सारे रसूलों और सारे किताबों पर अगर कोई ईमान नहीं करता तो फिर वो क्या है? वो मुसलमान है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कंडीशनल नहीं रखी कि अच्छा एक किताब को तो मान रहा है ना, कम से कम, ऐसे नहीं है, ठीक है। हम इसीलिए तमाम अंबिया की इज्जत क्यों करते हैं? हम उनका नाम अलैहिस्सलाम कहते हैं उनके नाम पर। कभी हम उनके बारे में कोई नौजुबिल्ला कोई ऐसी इनकी शान में हम गुस्ताखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सब अल्लाह के रसूल थे, ठीक है। अच्छा, हम मानते हैं इस बात। वलक़द, वलक़द क्या क्या मतलब होता है? और अलबत्ता तहकीक,
अलबत्ता तहकीक अंजलना, नाजिल किया ना की जमीर हमने किसकी तरफ नाजिल जा रही है? हमने नबी करीम की हमने तरफ, ना- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। देखिए हमने अंजलना, नाजिल की गौर करें, अल्लाह ताला की तरफ, हाँ अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, ठीक है। हमने नाजिल, तो अल्लाह तो एक है, तो ना जमीर क्यों आई है? ना तो जमा होती है हमने ना। अल्लाह ताला ग्रेंजर के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे, जैसे बादशाह लोग बोलते हैं हमने ये कहा, हाँ, ये हमने शाही ये फरमान किया। अल्लाह ताला शाही फरमान। कभी शाही फरमान करते हैं अपने लिए। अल्लाह ताला मैं बादशाह हूँ, मैंने नाजिल किया है, ठीक है। ये बड़े उससे कहा जा रहा है, जैसे बड़ी शान से कहा जा रहा है। जिसको कहते हैं ना, हाँ, चमचमाहट से कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत शान से अल्लाह ताला बड़ी बता रहे हैं कि शान हमने नाजिल किया है। इलैका, इलैका में का की जमीर कहाँ जा रही है? रसूल अल्लाह की तरफ तरफ। आपके, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आपकी तरफ हमने आप पर नाजिल किया है। आयातिन, आयातिन, आयात, ये वाहिद है या जमा है? आयातिन। आयातिन, को आयात जमा है। वाहिदी है, वाहिद है। वाहिद है। फरूफी आप जमा कह रही हैं, तो फिर वाहिद क्या होगा? आयात। नहीं नहीं नहीं, आयतें नीचे इसके तर्जुमे में आयतें लिखा है ना। हाँ, लेकिन मुअन्नस है। तर्जुमा छोड़ के बताए। आयात, आयात अगर जमा है तो क्यों है, और वाहिद है तो क्यों है? हाँ, ये नहीं, बताओ। जमा है, तनवीन है। कंफ्यूज हो गई कि ये तनवीन है नीचे। के लिए आता है ना दिन। हाँ, मैं वो तन्वीन, नकरा में चली गई। बिल्कुल। तो ये जमा है, और फिर यहाँ पर हमजा भी, यहाँ पर अलिफ भी है ना। आयतुन, अलिफ है जी। नहीं, आयतुन या आयतिन वाहिद होता है, ठीक है। आयातिन जमा है। जी जी जैसे जी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, जी। तो मुस्लिमातुन की वाहिद क्या होगी? मुस्लिमातुन, मुस्लिम, मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन, ठीक है। तो इसी तरह आयातुन, आयात, आयतुन। अच्छा, बैयिनातिन, ये वाहिद है या जमा है? जमा, जमा नहीं, वाहिद है। तिन, तो नीचे तनवीन है। बैयिना। सिर्फ तनवीन को ना देखें, देखें। है। हाँ, दूसरी, ये भी जमा है। अच्छा, हाँ, ये जब मुअन्नस होती है, कोई इसम मुअन्नस होता है, तो आमतौर पर इसमें ता कौन सी होती है? गोल ता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर गोल ता। तनवीन है, मगर तनवीन हमेशा वाहिद को नहीं बताती, ठीक है। जी जी। जमा है। बैयिनातिन, ओके, माशाल्लाह, ये जमा है। और बैयिनतुन इसकी वाहिद है। वमा यकफुरू, वमा यकफुरू, ये माँ जो है, ये नहीं के लिए या जो के लिए है? आयत से बताएं, ठीक है। नहीं, तर्जुमे को देख के नहीं। नहीं कि आगे नहीं। पूरा नहीं पढ़िए। के लिए, नहीं के लिए है। यकफुरू बिहा इल्लल फासिकून। अब यहाँ पर कौन सी चीज यहाँ आपको पे बताती है नहीं कि ये माँ नहीं के मानी में है? इल्ला, इल्ला बता हाँ, माशाल्लाह, इल्ला। देखिए, माँ जो है, इसका जो तर्जुमा भी बट होता है। की तरह आती है। हाँ, लेकिन इल्ला का मतलब होता है मगर। तो जब मगर आ जाए माँ के बाद उसी आयत में, तो इसका मतलब है कि ये माँ जो का नहीं हो सकता, ठीक है। आप उर्दू में भी देखें ना, अगर हम कहें कि और जो कुफर करते हैं अल्लाह के साथ मगर फासिकून, तो ये मतलब तो नहीं निकला ना सही। ये तो फिर अधूरी बात लगती है। जी जी। अगर और नहीं कुफर करते साथ इनके मगर फासिकून, तो यहाँ पर सही। तो इल्ला जो जब सेम आयत में आता है, तो ये एक तरह से निशानी होती है। आज मैं कुछ ज्यादा आप लोगों के दिमाग को हिला तो नहीं रही? नहीं नहीं, सही कर रही है। मैं तो पुरानी यादें आ जाती हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आज का फासिक, सिर्फ फासिक की वाहिद बता दे। फरजाना बहन की क्लास ले फासिक, या फासिक, फासिकून की वाहिद क्या है? फासिकुन, फासिक, फासिकून, फासिकून की फासिक है, फासिक है, ठीक है। चल, फासिक फासिक। फासिक। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दूसरे उस पे सूरह हूद पर चलते हैं। जी, 8 आयत नंबर 8 से है। ठीक है। अगर आप लोग पूरा लेक्चर, खैर आज मेरी गलती थी, मैंने थोड़ी देर से भेजा, मैं भूल गई थी। लेकिन अगर आप
لوگ یہ جو شروع کے لیکچر سنے نا، جو بعد میں بھی آئے ہیں، آپ لوگوں کو اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ میں یہ ساری باتیں بتاتی تھی پہلے. تو آپ لوگ اگر ایسے ہی آ جائیں گے تو پھر اتنا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، میری پچھلی جو لیسنز ہیں اس میں میں جو ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی تھی آپ کو. ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ کو ریکارڈنگ بھیجتی ہوں سننے کے لیے. انشاءاللہ جو بھی کام ہم کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح کرنے کی توفیق دے، کیونکہ آمین. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. ہم قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، مگر ہم تھوڑا سا جوش کے ساتھ، تھوڑا وقت دے کر، تھوڑی خواہش کے ساتھ کریں گے نا، تو یہ علم ہمیں بہت پھر بعد میں تک ہمارے لیے کام آئے گا. ابھی کیا ہے کہ آپ لوگ تھوڑی دیر کے بعد سب بھول جائیں گے کہ ہم نے باتیں کیا کی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں وہی آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو بہرحال انشاءاللہ تھوڑا سا وقت نکال کے کیا کریں. یہ بہت اللہ تعالیٰ، ہمیں نہیں پتا ہمارے اعمال نامے میں جب ہم قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے تو کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی. ہم یہاں پر تو اس کو بہت معمولی لیتے ہیں نا دنیا میں تو، لیکن خیر میں آپ لوگوں کو صرف نہیں کہتی، میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، کہ اتنا زیادہ سے زیادہ وقت اگر ہم کانشیسلی گزاریں گے دنیا میں، جو بھی وقت ہمارے پاس ہے، ہم کتنا باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، اگر ہم عادت ڈالنے کے بس سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہے جب فارغ ہوں تو، یا کچھ کام کر رہے ہو ہاتھوں سے، تو اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں بہت فائدہ دیتی ہیں دنیا اور آخرت میں. لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے ایک قصہ سنایا تھا نا کہ ایک آدمی ایسے کرتا رہتا تھا، تو اس کو پوچھا تھا حضرت امام حنبل نے کہ تم کو کچھ فائدہ ہوتا ہے یہ کرنے کا؟ تو اس نے کیا کہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ اس آدمی کی کوئی دعا، بس وہ دعا کرتا ہے اور فوراً قبول ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دل میں کوئی برائی نہیں رکھتا تھا بندہ. نہیں، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. مجھے آپ کا سوال، میں نے واقعہ سنایا تھا حضرت امام حنبل کا، تو اس میں امام حنبل سے اس کو ملنے کی خواہش تھی، تو وہ جو مسجد کا جو رکھوالا تھا اس نے امام حنبل کے کو پیروں سے گھسیٹا، کیونکہ وہ مسجد میں سونا چاہ رہے تھے، ان کو پیروں سے گھسیٹ کر اس آدمی کے دکان کے باہر چھوڑ دیا اس کو. تو حضرت امام حنبل کو یہ پہچانا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اس نے کہا میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کون سی؟ بولے مجھے امام حنبل سے ملنے کا اتنا شوق ہے لیکن وہ ابھی تک میں نہیں مل سکا. تو حضرت امام حنبل نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیروں سے گھسیٹ کے تمہارے دروازے پر لیا ہے. تو یہ الحمدللہ لائک یہ باتیں ہمارے لیے سمجھنے کی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کو صرف بلیم نہیں دے رہی ہوں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بس اس کے سوا کچھ خیر نہیں ہے دنیا میں، صرف یہی خیر ہے کہ اللہ کو یاد رکھے. ورنہ دنیا میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے نا آج کل، اتنا دل کٹ جاتا ہے کہ لوگ کیسے ہو گئے ہیں، ویشی ہو گئے. ہر انسان جو ہے صرف اپنی دنیا، اپنے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں اپنے آپ سے جوڑ کے رکھے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب آگے سورہ ہود کی آیت پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں کہہ رہے ہیں البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں ان پر سے عذاب ایک گنی چنی مدت تک. ہاں، تو لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو وہ کیا کہیں گے؟ کون سی چیز روک رہی ہے اسے. ہاں، اب یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے؟ وہ اکڑ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں پکڑ سکتا نا. ہاں ماشاءاللہ، نہیں؟ ہاں بالکل. یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے دین کی باتیں، تو وہ یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے نا کہ تم اگر نہیں مانو گے پھر تم پر عذاب آئے گا. تو وہ کیا کہتے تھے بجائے ماننے کے؟ کیا کہتے تھے؟ اچھا عذاب لے آؤ.
ٹھیک ہے. عذاب کیا اور پھر عذاب نہیں آتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تانا دیتے تھے کہ کیوں عذاب کیوں نہیں آ رہا ہم پر. تو یہ مطلب ہے کہ ہم اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو عذاب کچھ دنوں کے لیے ان سے اگر دور رکھا ہے، ابھی فوراً عذاب نہیں بھیج رہے، تو یہ بجائے اس کے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھائے، اس کو ڈھیل دی جا رہی ہاں ہے ڈھیل دی جا رہی ہے، تو یہ بجائے اس ڈھیل سے فائدہ اٹھانے کے کیا کر رہے ہیں کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں. کہتے ہیں لو ہم پر تو ہم نے تو جو تم کو ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے عزتی کر دی پھر بھی ہم پر عذاب نہیں آیا ہے نا. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے. دیکھیے دنیا میں جو بھی ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو جس وقت ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ ڈھیل ان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ وہ اور بے باک ہو جاتے ہیں اپنے گناہ میں. وہ سمجھتے ہیں اچھا مجھے تو مار نہیں پڑی فوراً، لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ فوراً سے مار پڑتی ہے گناہ کرنے والے کو؟ فوراً سے نہیں پڑتی، کبھی کبھی فوراً پڑتی ہے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو فوراً سے بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کبھی آپ کوئی کسی گناہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو فوراً سے جھٹکا لگتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہے کہ نہیں دیکھو میں نے یہ کرنے کے لیے گئی تو مجھے یہ نقصان ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب مہلت میری ایک ہاں جی اٹ از اے فیکٹ. جانو میری ایک دوست تھی تو وہ مجھے کہتی ہے ہائے دیکھو نا ہم ذرا سا کچھ کرتے ہیں تو فوراً ہمیں یوں ہو جاتا ہے، تو وہ دیکھو کیسے مزے میں پھر رہے ہیں سب کر کے نا. تو الحمدللہ یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے. بالکل بالکل بالکل. دیکھیے میں مطلب کہتی تھی کہ دیکھو ہمیں چھوٹی سی عمر میں احساس ہونے لگ گیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو الحمدللہ لوگوں کو تو کتنی عمر میں نہیں ہوتا. میں نے کہا شکر ہی کرنا چاہیے. بالکل بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر. اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے. ہاں اللہ اصل میں ہم مومنوں کی حفاظت فرماتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ جھٹکا لگتا ہے فوراً، ہم جب اللہ کی ناراضگی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے اکثر جو ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے کہ میں نے ایسے کیا کیا کہ مجھے یہ ہو گیا. تو یہ بہت بڑی اللہ کا یہ بھی اس میں بھی نعمت ہے ہمارے لیے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. دیکھیں نا اب اگر ہم ہسٹری پڑھیں یا ابھی آج کل بھی دیکھیں تو کتنے لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں. جیسے ابھی ہم فلسطین کو دیکھتے ہیں، کتنے سالوں سے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ یہودی، کہ ہمیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ان کو کیوں مار نہیں پڑتی اور اب جیسے ہم اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم اتنا کر رہے ہیں، کیوں ان کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل ہوتی ہے اور اس ڈھیل میں ان کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. باقی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی پر ظلم ہوتا ہے، وہ ظلم بیچارہ مظلوم دنیا سے چلا بھی جاتا ہے اور ہمیں ترس بھی آتا ہے کہ اس کے ظلم کے ساتھ یہ چلا گیا دنیا سے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو کس حد تک اس کو نوازیں گے ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، کہ اس انسان کو دنیا میں ظلم برداشت کرنا پڑا تو آخرت میں اللہ اس کو کیا اس کو انعامات دے دیں گے ہمیں نہیں پتا. بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. تو یہاں پر یاتیہم یوم یاتیہم کیا چیز آئے گی ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن آئے گا ان کے پاس تو کیا آئے گا؟ اللہ کا عذاب آئے گا. عذاب، ہاں اللہ کا اللہ کا عذاب. عذاب. ماشاءاللہ یہ قیامت آئے گی. یاتی کے اندر وہ یعنی کہ وہ آئے گا مینس کے عذاب آئے گا. لیسا نہیں ہے، مصروفن کا معنی ہے کیا یہاں پر؟ صرفہ کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا. پھیرا جائے گا. ہاں پھیرا جائے گا. تو پھیرا جائے گا. انہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. حاقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھیر لے گا. اس نے ان کو گھیرا ہوا تھا، گھیر لے گا. ہاں تو وہ عذاب ان کو اس طرح سے گھیر لے گا کہ وہ حاقہ بہم ما کانوا بہ یستہزئون جس بہی مذاق اڑاتے تھے. تو یہاں پر بہی کی ہی ضمیر کہاں جا رہی ہے پھر؟
عذاب کی طرف، ہاں عذاب کی بالکل، کی طرف۔ یعنی جس عذاب کے آنے کا یہ مذاق اڑا رہے تھے وہ عذاب جب آئے گا تو یہ جو ہے وہ بالکل گھیر لے گا ان کو۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، یہاں پر کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو مزہ، اپنی طرف سے کیا رحمت، جائے گا کچھ ایسا پھر ہم میرے چھین سامنے لیں گے وہ نہیں رحمت۔ ہے، اس لیے میں دیکھیں ایک ایک لفظ پر غور کریں، اگر ہم چکھاتے ہیں ان کو منا، رحمت کا مزہ منا کا کیا اپنے مطلب ہے؟ پاس سے، ہماری طرف سے اپنے رحمتن، پاس سے، ہم ان کو کوئی چیز اپنے رحمت طرف سے۔ چکھاتے ہیں، یعنی کوئی ان کو خوشی دیتے ہیں، کوئی ان کو فائدہ نعمت دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ثم، اس کے بعد ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد، ٹھیک ہے، بعد کا مطلب ہوتا ہے فوراً بعد، ثم تھوڑی دیر کے بعد نزعناہا، نزعنا چھین لیتے ہیں اللہ، ہاں ضمیر کہاں جائے گی؟ ہاں ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ نعمت کی طرف۔ جاری ہے۔ ہاں رحمت، جو رحمت ہم نے ان کو چکھائی تھی، جس کا مزہ وہ چکھ رہے تھے، اب ہم اس کو جب لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں اس سے، من ہو ضمیر کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے، ہاں انسان کے لیے، ماشاء اللہ رفی، کہ جب ہم ہاں ان سے ہم پھر جب چھین لیتے ہیں، انہو تو بے شک وہ ہو جاتا ہے، بے شک وہ لیعوسن نا امید ہو جاتا ہے، ہو جاتے ہیں، کفورن، مایوس ہو جائیں گے۔ مایوس ہو، نا شکرے ہو جاتے ہیں، نا امید ہو اب جاتے یہاں ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ نے کیا انسانوں کی کون سی نیچر بتائی ہے یہاں پر؟ رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کیا کب مایوس ہو جاتا ہے انسان؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت وہ دے کے رحمت چھین چھن لیتا ہے، جاتی ہے، ہم سے رحمت چھن جاتی ہے، اللہ واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، تو پھر یعنی وہ جب بالکل، یعنی جب اللہ تعالیٰ مایوس ہو رحمت دے جاتے رہا کہ ہوتا ہے تو بھائی خوش اب تو ہوتا ہے کچھ بھی انسان، نہیں ہو ٹھیک ہے، سکا یہ ہاں انسان بڑا خوش ہوتا ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میں نے تو یہ کمایا ہے، لیکن جب ہاں اس سے غرور آ نعمت جاتا ہے چھنتی اس ہے کے تو اندر، وہ اللہ کی مجھے مل رحمت سے رہا ہے۔ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے ایک طرح سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میری رحمتیں چھین لی، مجھے اسے امید نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور بھی کر دے گا اگر میں اللہ پر بھروسہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نعمتیں دے سکتا ہے، جی وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ رویہ بتایا ہے انسانوں کا۔ پھر وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتْ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اب یہاں پر دیکھیں دوسرا رویہ، یعنی ایک رویہ یہ کہ پہلے نعمت تھی، پھر نعمت چلی گئی، تو وہ بجائے اس کے کہ صبر شکر کرتا، سوچتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے گا، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے استغفار کرے، اس کے بجائے وہ مایوس اور ناشکرا کیا کرتا ہے؟ ہر کسی سے کہتا پھرتا ہے اللہ نے تو دیکھو مجھے تو برباد کر دیا، پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے بعد ضراء، پہلے اس کے اوپر برے حالات تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ، نون پر شد ہے تو یہ کیا ہے؟ نون پر شد، لَيَقُولَنَّ مضارع، پہلے مضارع میں جو نون کے اوپر شد آتا ہے، کسی کو یاد ہے کیوں آتا ہے؟ تو ضرور کہے گا وہ، ہاں ضرور، یعنی تاکید کا نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ، ورنہ لَيَقُولُونَ، لَيَقُولُونَ یہ فعل مضارع ہے، لیکن نون پر آخر میں شد آ گیا تو یہ ضرور کہے گا ذهب السیئات عنی، دور ہو گئی سب سختیاں مجھ سے، ہاں برائیاں انہ لفرح یا فخور، تکلیف ہاں اب یہاں پر یہ وہ دو، شیخی خورا بن جاتا ہے۔ ہاں دیکھیں جب اس کو نعمت اللہ دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ شکر کرے، عاجزی کرے، اللہ کا مانے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اس کے بجائے یہ کیا کرتا ہے؟ فرحو کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟
इतराने लगता है, हाँ, इतराता है, वो इतराने लगता है इतराता है, ठीक फखर करता है, गुरूर करता है। और गुरूर करता है, यानी कि वो शोबाजी जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल बजाय इसके कि वो Show off अल्लाह का करता है शुक्र वो करे, वो खुद को बड़ी चीज समझता है, वो मैंने कमाया, वो मेरी तो ये, मुझे तो ये, जी, हाँ मेरी तो ये, मैंने यहाँ पर मैंने इल्म ये से चालाकी की, कमाया। यहाँ तो मैंने ये तदबीर से ये जी। माल कमा लिया, मैंने ये कर लिया, तो वो इस तरह से बातें करता है। तो यहाँ पर दोनों रवैये कैसे इंसानों के हैं? क्या एक जो एक मोमिन मोमिन का नहीं, रवैया ऐसा हो सकता है? नहीं, मोमिन मोमिन नहीं। नहीं हो सकता नहीं, ऐसा। मोमिन के रवैये से बिल्कुल ऑपोजिट है। मोमिन क्या नहीं करता है? सबर और शुक्र मोमिन दोनों, पर शुक्र करता है, नेमत मिलने पर शुक्र और मुश्किल आने पर सबर, और दोनों सबर सूरतों में वो अल्लाह से रुजू करता है। लेकिन जो नाशुक्रा इंसान होता है वो दोनों रवैयों में, दोनों मौकों पर गलत रवैया करता है। फिर इल्लल्लज़ीना आमनु इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस सालिहात, तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि ये सब कुछ, ऐसा रवैया सबका नहीं होता, ठीक है? किनका नहीं होता? तो जो सबर मोमिन करने का वाले, नहीं होता, जो जो नेक सबर अमल करने करने वाले। वाले, हाँ, उलाइका लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर, तो अल्लाह ताला ने फिर उनके लिए क्या रखा है? जो लोग ऐसा मग़फ़िरत नहीं रखी है, करते, मग़फ़िरत रखी है, अजर रखा बख्शिश है, और बड़ा अजर। अजरुन कबीर है कि हाँ। आखिरत का भी सही, अजर रखा है, माशाल्लाह। यानी कि जन्नत है अल्लाह पाक का एक दीदार हदीस है। मैंने सुनाई थी बहुत इस सारी- सबक में आप लोगों को कि मोमिन का जो मामला है वो बड़ा अजीब है। वो किसी को याद है? मोमिन शुक्र करता है जब नेमत मिल जाती है तो,